اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم. کہہ رہے ہیں کہ الرابع چوتھا رکن. ہماری بحث اور گفتگو کتاب شرح الاسلام میں افعال صلات کے بارے میں ہے کہ ان میں سے آج ہم رابع کو پڑھنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے 3 افعال صلات کو پڑھا. کہہ رہے ہیں کہ قرات یہ واجب ہے اور قرات میں کیا کرنا ہے کہ ہر 2 رکعت کی نماز میں یا 3 رکعتی میں یا 4 رکعتی میں پہلی 2 رکعتوں میں جو ہے وہ الحمد پڑھنا ہے اور واجب ہے اس کا پڑھنا. اس پر سب کا اجماع ہے, اس بات کو سب مانتے ہیں کہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز نہیں ہوگی مگر یہ کہ سورہ الحمد المبارکہ. تو الحمد کا پڑھنا تو واجب ہے. کہہ رہے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہے اگر اس میں خلل کیا جان بوجھ کر ایک حرف میں چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اور واجب ہے اس میں تشدید, اگر چھوڑ دی تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اعراب اس کا صحیح پڑھنا چاہیے. اگر اعراب غلط پڑھا جان بوجھ کر تو نماز صحیح نہیں ہوگی. بسم اللہ اس کی آیت ہے, آیت کا جز ہے, یعنی سورہ کا جز ہے بسم اللہ, اور واجب ہے اس کا پڑھنا اس کے ساتھ. اور مصلی کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ صرف ترجمہ کر لے, اور واجب ہے مرتب کرنا کلمات کا اور آیات کا منقول طریقے سے جیسے موجود ہے. یہ نہیں کہ الحمد پڑھنی ہے تو بس مطلب یہ ہے کہ الحمد پڑھنی ہے, چاہے جہاں سے شروع کر دیجئے, چاہے جہاں سے ختم کر لیجئے, جہاں پہ ختم کر لیجئے, چاہے جہاں سے شروع کر لیجئے. نہیں, یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ پڑھنا ہے, پورا پڑھنا ہے, ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے. کلمات اور الفاظ اور آیات کو ترتیب منقول کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے بیان ہوا ہے. اگر جان بوجھ کے کسی نے خلل کیا, مخالفت کی, تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اعادہ کرے. اگر بھولے سے کیا ہے تو جہاں سے کیا ہے وہیں سے دوبارہ سے پڑھتے ہیں. اگر رکوع تک نہیں پہنچا, کون جس نے بھولے سے ایسا کیا ہے. اگر کوئی انسان بھولے سے مخالفت کر دے, آگے پیچھے ہو جائے مثلا آیت میں یا الفاظ و کلمات اور جمل میں, تو اگر رکوع تک نہیں پہنچا ہے تو جہاں سے کیا ہے وہیں سے دوبارہ پڑھیں گے, اور اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو اعادہ کرنا ہوگا. چلیے, اگر رکوع کر دیا ہے تو پھر اگر رکوع کر لیا ہے یعنی آگے پیچھے ہو گیا قرات میں الحمد میں سورے میں رکوع تک نہیں پہنچا ہے تو جہاں سے گڑبڑ ہوئی ہے, جہاں سے غلط ہوا ہے وہاں سے دوبارہ پڑھے. اور اگر رکوع میں پہنچ گیا ہے تو پھر اپنی نماز کو جاری رکھے. صحیح ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ الرابع یعنی الافعال الصلاۃ الرابع, افعال صلات میں سے چوتھا. بتعینوا بالحمد الرابع چوتھا یعنی افعال صلات میں سے چوتھا. القراءۃ وہی واجبۃ, قراءت جو ہے وہ کیا ہے, واجب ہے. بتعینوا بالحمد فی کل ثنائیہ, اور حمد جو ہے وہ پڑھی جائے گی ہر پہلی دوسری میں, فی الاولین من کل رباعیہ و ثلاثیہ, اور پہلی دوسری میں ہی جو ہے وہ پڑھی جائے گی رباعیہ اور ثلاثیہ میں. یعنی نماز 2 رکعتی ہو یا نماز 3 رکعتی ہو یا نماز 4 رکعتی ہو, پہلی اور دوسری میں الحمد پڑھی جائے. واضح ہوا,
رباعیہ چوتھی پہلی اور دوسری میں الحمد پڑھیں گے. سب میں الحمد پڑھیں گے. پہلی ہو یعنی رباعیہ ہو یا ثلاثیہ ہو یا ثنائیہ ہو, 2 رکعت کی نماز ہو, 3 رکعت کی ہو, 4 رکعت کی ہو, پہلی اور دوسری میں الحمد ہی ہوگی. بھائی جو ثنائیہ ہے 2 رکعت کی ہے اس کو تو وہی دو, وہ تو ہے ہی 2, لیکن جو ثلاثیہ رباعیہ ہے ان میں بھی پہلی دوسری میں الحمد ہی پڑھی جائے گی. بتا کہ وہ قرات و اجماع, اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ سورۃ الحمد المبارکہ کی قرات واجب ہے پہلی اور دوسری رکعت میں, اس پہ سب کا اجماع ہے. ولا تصح الصلاۃ مع الاخلال ولو بحرف واحد منها عمدا, اور نماز صحیح نہیں ہے اگر کوئی شخص چھوڑ دے سورۃ الحمد کے کسی جز کو یا خلل کر دے, ولو ایک حرف میں ہی کیوں نہ کر دے, ایک حرف میں ہی, ولو بحرف واحد منها, چاہے ایک حرف ہی کیوں نہ ہو سورۃ فاتحہ میں سے, عمدن جان, اگر کوئی جان بوجھ کر ایک حرف بھی چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. حتی تشدید, یہاں تک کہ تشدید اگر کوئی چھوڑتا ہے تو نماز باطل ہے. وہ جیسا اعراب ہوا, اس طریقے سے اگر کوئی اس پر اعراب بھی چھوڑتا ہے جان بوجھ یا غلط پڑھتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی نماز باطل ہے, اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے. والبسملہ, بسملہ یعنی بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت منہا, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے سورہ مبارکہ ہے الحمد کا, یعنی جز ہے, سورہ فاتحہ کا جز ہے. تجب قراتھا, واجب ہے اس کا پڑھنا, معہا, پڑھنا کس کا, قراتھا, قرات البسملہ, معہا مع الفاتحہ, صحیح, معہا یعنی مع سورۃ المبارکہ الفاتحہ, صحیح. ولا یجزی المصلی ترجمتها, اور مصلی کے لیے کافی نہیں ہے اس کا ترجمہ, صرف کہ کوئی انسان نماز گزار الحمد سورہ مبارکہ الحمد پڑھنے کے بجائے صرف اور صرف اس کا ترجمہ پڑھ لے کسی بھی زبان میں, اردو میں, فارسی میں, انگلش میں, کافی نہیں ہے. بھائی بھائی ويجب ترتب كلماتها وآياها على الوجه المنقول, وآياها على الوجه المنقول, اور واجب ہے کہ ترتیب کے ساتھ پڑھے اس کے کلمات کو, سورہ مبارکہ الحمد کے, اور اس کی آیات المبارکہ کو, علی وجہ المنقول, جیسے نقل ہوا ہے, جیسے قرآن مجید قرآن کریم میں موجود ہے, نقل ہوا, ایسے ہی اس کو ترتیب کے ساتھ کلمات آیات کو پڑھے. فلو خالف عمدن, کہیں کہ فلو خالف عمدن اعادہ, اگر کوئی شخص مخالفت کرے جان بوجھ کے تو وہ نماز کا اعادہ کرے, اس کے اوپر نماز کا اعادہ واجب ہے. وَإِمْكَانَ نَاسِيًا, اور اگر بھولے سے ایسا ہوا ہے, استانفا القراء ما لم یقرأ, کہیں اگر بھولے سے ایسا ہو گیا ہے کہ خلل مخالفت ہو گئی ہے, مثلا آگے پیچھے کر دیا آیات کو, جمل کو, کلمات کو, بھولے سے ایسا ہو گیا, تو جب اگر رکوع تک نہیں پہنچا ہے ابھی تو جہاں مخالفت ہوئی ہے وہاں سے دوبارہ سے, جہاں سے مخالفت ہوئی ہے دوبارہ سے, اور جان بوجھ کے کیا ہے تو دوبارہ نماز پڑھے, پھر دوبارہ نماز پڑھے, اعادہ یعنی دوبارہ نماز پڑھے. اور اگر جو ہے وہ بھولے سے پڑھے تو جہاں سے ہوا ہے بھول کہیں سے جو ہے وہ شروع کرے اگر رکوع تک نہ پہنچا. وَإِنْ رَكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ, اور اگر رکوع تک پہنچ گیا کہہ رہے ہیں کہ مضى فِي صَلَاتِهِ, اگر بھولے سے ایسا ہوا ہے اور رکوع تک پہنچ گیا ہے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھے گا, نماز پڑھتا رہے گا, ولو زکاة, اگر تو اسے یاد بھی آ جائے. رکوع میں پہنچ گیا ہے رکوع سے واپس نہیں ہو سکتا, چاہے اسے یاد بھی آ جائے, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے.
نکتفی علی هذا المقدار، باقی انشاءاللہ سیجی غدن انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ. رکوع میں پہنچ گیا ہے اور رکوع میں جا کے اسے یاد آیا ہے پھر تو اپنی نماز کو جاری رکھے گا، اس کی نماز صحیح ہے، لیکن بعد میں 2 سجدے سے وہ نماز کے بعد کر لے گا، چونکہ اس نے ایک چیز میں خلل کیا ہے، کمی کی ہے. ترتیب سے ہونی تھی، ترتیب سے نہیں تھی مسئلہ، تو اس میں 2 سجدے سے ہو گیا. ٹھیک ہے.